الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے تقریباً کئی سو سال پہلے سے یہ دنیا ایک تو نبوت کی نعمت اور نبوت کی رہنمائی اور روشنی سے محروم ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور جو دنیا کی دو بڑی آسمانی کتابوں کی حامل قومیں تھیں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ، دونوں بھی اجتماعی گمراہی کا شکار ہو چکے تھے. اور اس وقت دنیا کے اندر جتنی حکومتیں تھیں وہ سب حکومتیں آخری درجے کی ظالم اور رعایا دشمن حکومتیں تھیں. تو اپنے نبی کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 600-650 سال یا 700 سال پہلے سے دنیا کے اندر امن و امان اور عدل اور انصاف قائم کرنے کا ایک عالمی شکل پیدا فرمائی تھی. ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کی پوری متمدن دنیا سے ظلم اور ناانصافی اور بدامنی اور لوٹ کھسوٹ کو ختم کیا. اور اس بادشاہ کا لقب قرآن کریم میں ذو القرنین دیا گیا، یعنی دو زمانوں والا. الگ الگ اس کی تشریحیں کی گئی ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر جو بہت زیادہ یعنی جو حالات سے ریلیونٹ ہوتی ہے وہ تشریح وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو دو زمانوں والا تھا. تو ایک زمانہ اس کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600-700 سال پہلے تھے یا 800-900 سال پہلے تھے. لیکن اسی رول کا ایک اور زمانہ بھی آگے آنے والا ہے. وہ خود تو نہیں آئے گا، لیکن وہ رول کے ادا کرنے والا آگے اور ایک زمانہ قیامت سے پہلے، اینڈ آف دا ٹائم سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جس میں پھر کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور یہ وہ رول ادا کرے گا جو ذو القرنین نے کیا تھا. ذو القرنین لقب ہے، بادشاہ کا نام نہیں ہے. بادشاہ کا نام ہے عربی میں یا فارسی میں کیخسرو، اور انگریزی میں اس کا نام ہے سائرس دا گریٹ.
سائرس اعظم، یہ اس کا نام ہے، اور اس بادشاہ کا لقب ہے، ذو کہتے ہیں والے کو عربی کے اندر، اور قرنین زمانہ، دو زمانے والا، جس کے اس ہسٹوریکل اور اس عالمی رول کے ادا کرنے کے دو پیریڈ ہوں گے، دو زمانے ہوں گے۔ تو ایک پیریڈ اور ایک زمانے کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے، اور کہف کا تعلق بھی اینڈ آف دا ٹائم ہی سے ہے، آخری زمانے سے ہے۔ اس سورہ کہف کی فضیلت اور اس کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اینڈ آف دا ٹائم کے جو ٹرائل ہیں، آزمائشیں ہیں اور فتنے ہیں، اس کا پڑھنے والا اور اس کے مضامین کو سمجھ کر اپنی زندگی میں جاری کرنے والا اس آنے والے آخری زمانے کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رہے گا۔ خصوصیت سورہ کہف کی یہی ہے۔ اور سورہ کہف کو ختم جو کیا گیا ہے، سورہ کہف میں مختلف تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان تاریخی واقعات کی روشنی میں آنے والے اس اینڈ آف دا ٹائم کے آزمائشوں کو، اس کی نوعیت کو اور اس سے بچنے کے طریقوں کو بتایا گیا ہے۔ تو سورہ کہف کو جو ختم کیا گیا ہے، اس کا آخری واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، جو انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم ترین واقعہ تھا، وہ سائرس دا گریٹ یا کئے خسرو یا ذوالقرنین جس کا لقب ہے، ذوالقرنین کا اس وقت کی متمدن دنیا کے اندر ایک ہسٹوریکل رول۔ ذوالقرنین سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، بہت سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے اندر ایک نبی آئے تھے، وہ ان نبی کے صحابی تھے۔ ایک نبوت کا سلسلہ اس زمانے میں سرزمین شام کے اندر چل رہا تھا، جو انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے انبیاء کا سلسلہ تھا۔ اور اسی طرح اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی ملکوں کے اندر، ہمارے بھی ملک میں یقیناً آئے ہوں گے انبیاء علیہ السلام، اور جو فارس کہلاتا تھا اس وقت، ایران جس کو بولتے ہیں، ایران تو اب اس وقت بہت محدود ایک چھوٹا سا ملک ہے، فارس یعنی پرشین امپائر بہت بڑا ملک تھا اس وقت۔ تو فارس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ جو مجوسی لوگ ہیں، زردشت کو جو مانتے ہیں، تو زردشت کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زردشت نبی تھے، اور ذوالقرنین جو ہے انہی کے صحابی ہیں، اور ان کی تعلیمات سراسر مبنی بر توحید تعلیمات تھی، اور ذوالقرنین بھی جو ہے موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم ہے، تو سکندر اعظم تاریخ کے اندر یہ بات بالکل لکھی ہوئی ہے، واضح ہے کہ سکندر اعظم مشرک تھا، یونانی دیوتاؤں کا ماننے والا ایک مشرک بادشاہ تھا، اور یہ جو ذوالقرنین تھے یہ مشرک نہیں تھے بلکہ ایک پیغمبر کے صحابی تھے، یعنی صحابی رسول تھے اپنے زمانے کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا اور معاشی ناانصافی کو دنیا سے ختم کرنے کا ان سے کام لیا۔ عدل اور انصاف کا نظام انہوں نے پھر سے دنیا کے اندر قائم کیا، اور بنی اسرائیل جو بخت نصر عراق کے ظالم مشرک بادشاہ کی غلامی اور قید کی بدترین زندگی سے گزر رہے تھے، بنی اسرائیل کو انہی بادشاہ نے، ذوالقرنین نے، اس ظلم سے آزادی دلائی تھی اور لے جا کر ان کو دوبارہ سے فلسطین میں بسایا تھا، اور دوبارہ سے ہیکل بنا کر، ان کی مسجد بنوا کر ان کو وہاں پر ایک آزاد ان کی حکومت وہاں پر قائم کی تھی۔ اسی لیے آج بھی یہود سائرس دا گریٹ کو بہت عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے سالانہ اور جشن مناتے ہیں۔ تو انہوں نے جو دنیا میں آ کر جو کام کیا ہے،
پہلا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب عدل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشی عدم مساوات اور لوٹ کھسوٹ اور ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہوتا ہے، تو وہ انسانیت کے لیے بہت ہی بدبختی اور بدنصیبی کے دن ہوتے ہیں عام انسانوں کے لیے۔ دو تین چیزیں ہیں خاص طور پر، یہ یاد رکھیے گا، پھر بعد میں جب اس کا ہم موازنہ کریں گے موجودہ زمانے سے، یعنی جو دو زمانوں کا ایک شخص تھا، تو ایک زمانہ وہ تھا اور ایک زمانہ اب یہ ہے، اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ایک تو دنیا سے انصاف ختم ہو گیا۔ عام طور پر انصاف جو ملتا ہے عدالتوں کے ذریعے سے، چاہے وہ عالمی عدالت ہو، چاہے وہ ملکی عدالت ہو، چاہے مقامی عدالت ہو، ان عدالتوں سے اب انصاف نہیں ملتا ہے۔ وہ عدالتیں ملک میں انصاف قائم کرنے کا کام تقریباً چھوڑ چکی ہیں۔ آج کتنے 2 سال سے عالمی عدالت کے اندر فلسطین کا اور وہاں کے مظلوموں کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن کیا ہوا اس کا حاصل؟ اسی طرح اس ملک کے اندر جو تھوڑا بہت انصاف مل رہا ہے غنیمت ہے، لیکن عدالتیں ہی اگر ظالموں کے حق میں اور ان کی پشت پناہی میں کھڑی ہو جائیں تو ان ملکوں کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مغربی اقوام اس معاملے میں بہت حد تک ممتاز ہیں۔ وہاں کی عدالتیں کم سے کم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، ان کے بھی 2 رخ ہیں، ایک ہے دنیا کی دیگر اقوام کے لیے، وہ آخری درجے کے ڈاکو اور ظالم لوگ ہیں، اور ایک ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے۔ 2 بالکل متضاد پہلو ہے مغربی حکمرانوں کے اور مغربی اقوام کے اور مغربی کی عدالتوں کے۔ وہی مغرب کے اندر عالمی عدالت ہے، وہ آج تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر سکی اور کر بھی نہیں سکتی وہ۔ یہی حال ملکی عدالتوں کا بھی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو اس عدل و انصاف کے ختم ہونے میں بہت سی چیزوں میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر عدل اور انصاف کا قیام یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تبارک، انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں وہ 2 4 5 لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے اور جماعتی بنانے کے لیے یا مدرسے کے مولوی، مولانا، مؤذن، امام بنانے کے لیے، اتنے محدود کام کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں نہیں آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد پورے سماج کی تبدیلی ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ سماج کا جو بنیادی بگاڑ ہے شرک، اس پہ محنت کرتے ہیں۔ پہلے شروع ایک اللہ سے جوڑتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت سے جوڑتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس قوم کے اندر جو اجتماعی بیماریاں اور کمزوریاں ہیں، ایک ایک بیماری اور ایک ایک کمزوری کا ہاتھ رکھ رکھ، انگلی رکھ رکھ کے علاج کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ یہ کہ ظلم اور لوٹ کھسوٹ کو اور ناانصافی کو ختم کرتے ہیں اور انصاف سماج میں قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہمارے رسولوں کو جو بھیجا ہے ایک کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ میں ایک زندگی گزارنے کا پورا پلان دے کر، جس کو الکتاب کہا جاتا ہے، کہ بھائی دیکھو اس
طرز پر زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو ایک پورا پلان دے کر انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے قرآن کریم کی کہ آسمانی صحیفے کے ساتھ میں ترازو کا تذکرہ کیا گیا۔ میزان کہتے ہیں ناپنے تولنے کے پیمانے کو، ترازو کو، اور ظاہر ہے کہ نبیوں کے ساتھ کوئی آسمان سے ترازو تو اترا نہیں تھا۔ ترازو تو انسان نے جسم میں بنایا ہے یا زمین میں بنایا ہے، لیکن یہ کون سی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انزلنا معاہم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کو ایک لاہیہ عمل کا مستقل دستور جس کو الکتاب کہتے ہیں وہ دے کر بھیجائے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو ویل بیلنسڈ بنانے کے لیے، اور زندگی کے ہر پہلو کے اندر توازن قائم کرنے کے لیے ایک خداداد ان کے اندر میں استعداد اور صلاحیت رکھی۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک بنیادی طور پر خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شخصیتیں بہت ویل بیلنسڈ ہوتی ہیں، کسی ایک پہلو کا ان پر غلبہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ریفارمرز ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں اور مصلحین ہیں، اور جو دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ دین کی لائن سے ہو چاہے غیر دین کی لائن سے ہو، سیکولر ہو یا ریلیجیس ہو، آپ ان کی زندگی میں دیکھیے گا کہ کسی نہ کسی پہلو کا غلبہ ہے، اس کے نتیجے میں دوسرے پہلو کچھ انبیلنس اور کچھ دب جاتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی شخصیت اور اتنی زیادہ ان کی نگرانی رہتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگی میں اللہ بیلنس کو بگڑنے نہیں دیتا۔ نبی کے دل میں بڑی آخری درجے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو جن کی بات چلتی ہے سماج کے اندر، ہر سماج میں ایسے لوگ رہتے ہیں، تو وہ لوگ میری بات مان لیں، وہ مسلمان ہو جائیں، اس لیے کہ اگر وہ میری بات مان لیں گے تو ہر آدمی کے جو ماتحتین ہیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، وہ خود بخود ان کے اپنے بڑوں کے پیچھے ایمان کی طرف آ جائیں گے۔ یہ نبی کے دل میں، تمام انبیاء کے دل میں، اس لیے تمام انبیاء نے آ کر پہلے قوم کے جو حل و عقد اور جو قوم کے اندر میں جو کوئی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے، جن کی بات کا کوئی وزن ہوتا تھا، پہلے ان پر محنت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں بے پناہ تڑپ اور آرزو اور تمنا تھی کہ قریش کے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کا پورے جزیرے عرب میں سکہ چلتا ہے، صرف مکے کا معاملہ نہیں تھا، یہ پورے جزیرے عرب کے اندر قریش کی جو ہے بہت ایک مضبوط پوزیشن تھی اور وہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھے۔ تو اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ ایمان لائیں گے، تو پورے جزیرے عرب کے اندر بہت آسانی سے اور بغیر کسی مزاحمت اور رکاوٹ کے اسلام پھیل جائے گا۔ یہ ایک شدید ترین آپ کے دل میں تمنا تھی۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ قریش کے کچھ بڑے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کیا بات ہے، بتاؤ کیا کہنا، تم چاہتے کیا ہو ہم سے؟ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ گویا یہ بہت اچھا ایک سنہری موقع ملا ہے، اور آپ نے ان کو اپنا کلیجہ نکال کے گویا رکھ دیا اور ان کو سمجھانے لگے۔ آپ اتنے میں ایک نابینا صحابی جو غلام تھے، عرب کے معاشرے کے اندر غلاموں کی بہت کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں تھی، اور بیچارے نابینا بھی تھے، وہ آئے۔ اب ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کون بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے۔ اچھا، قریش کے لوگ جو ہے ایسے منو سمرتی، منووادی قسم کے لوگ تھے کہ وہ اچھوتوں، دلیتوں اور کم تر لوگوں کے جو ہے راستے سے بھی گزرنا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ توہین سمجھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بات کا سمجھنا ہمارے لیے اس ملک کے اندر تو کم سے کم بہت آسان ہے۔ منووادی جو ہزاروں سال سے اس ملک کی ذہنیت ہے،
اور پھر کوشش کی جا رہی ہے اسی منووادی نظام کو لانے کی، تو وہ جو منووادی لوگ جو بیٹھے تھے قریش کے برہمن، ان کو بڑا طبیعت میں ان کے بڑی جو ہے بے چینی شروع ہوئی کہ یہ اچھوت، یہ دلت اور یہ داس یہ کہاں سے آ گیا ہے ہماری مجلس کے اندر. تو ان کے وہ جو انکمفرٹیبل جو محسوس کر رہے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ بات میری سمجھ نہیں پائیں گے، یہ ان کو ابن مکتوم کے آنے سے ان کی طبیعتوں کے اندر ایک تقدر پیدا ہو گیا ہے، اور جو میری بات کی سننے کے لیے جو بشاشت چاہیے تھے وہ بشاشت ختم ہو گئی ہے. تو آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو نگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا، صرف اسی خالص، کتنا بہترین جذبہ ہے، صرف اس جذبے سے کہ یہ برہمن انکمفرٹیبل ہو جائیں گے اور ان کا تقدر ختم ہو جائے گا اور یہ بات سمجھ نہیں پائیں گے، سن نہیں پائیں گے. لیکن یہ تھوڑا سا، یہ بیلنس کا تھوڑا سا بگڑ جانا ہے. خدا کی نظر میں کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. پچھلے جمعے میں آئی تھی یہ آیت کہ اللہ کے پاس میں نہ گورا ہے، نہ کالا ہے، نہ عربی ہے، نہ غریب ہے، نہ اجمی ہے، نہ غریب ہے، نہ امیر ہے، سب انسان ہیں، انسان کی بچے ہیں، آدم کی اولاد ہے. جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ عزت دار ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ذلیل و خوار ہے، چاہے اس کے پاس میں جتنے اس کا اسٹیٹس جتنا سوسائٹی میں اونچا ہو. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یتذکر فتنفعہ الذکری. منہ بسورا ناگواری کا اظہار کیا اور روگردانی کی. عجیب بات ہے کہ تخاطب کا انداز جو ہے وہ مخاطب سامنے، یعنی مخاطب اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات ہمارے لیے سخت ناپسندیدہ اور ناگوار ہوئی، تو اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب تو ماشاءاللہ، حالانکہ وہ موجود ہوتے ہیں، فلاں صاحب کے تو کیا کہنے ہیں، اور یہ ایک خاص انداز تخاطب ہوتا ہے جس میں محبت بھری ناراضگی اور ناگواری ہوتی ہے. محبت بھری، یاد رکھیے گا. ایک تو اپنے محبوب سے ایک انسان جو ہے کسی ظالم، کسی دشمن سے جو ہے ایک ناراض ہوتا ہے، اور ایک ناراضگی محبوب سے ہوتی ہے. محبت بھری ناگواری، محبت بھری ناراضگی. تو اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کر کے کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ایک نابینا آیا تو آپ ان کو بڑا ناگوار گزرا، حالانکہ سامنے اللہ کے رسول ہے، کہنے چاہیے تھا کہ آپ کو بڑا ناگوار گزرا یہ نابینا آیا تو، لیکن اللہ نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ ان کو بڑا ناگوار گزرا ہمارا ایک نابینا بندہ آیا تو انبیاء علیہ السلام کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کی زندگی کے ایک لمحے کے اندر بھی بیلنس کو بگڑنے نہیں دیا جاتا ہے. اس لیے دنیا کی سب سے ویل بیلنسڈ پرسنالٹی اور انتہائی متوازن شخصیتیں انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے نبیوں کی اتباع میں انسانوں کی نجات کو رکھا. غیر نبی کی اتباع میں انسانوں کی نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے غیر دینی ہو. لیکن انبیاء اور انبیاء کی تیار کردہ جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے، جو صحابہ، اور یہ ذوالقرنین بھی یہ صحابی رسول ہیں اس زمانے کے، ان کی اتباع کو نجات کی گارنٹی بتایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی زندگیوں میں کبھی بیلنس کو بگڑنے نہیں دیا. اسی کو کہا گیا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کے اندر نظام عدل قائم ہو. ایک عدل تو وہ ہوتا ہے جو عدالتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے،
اور کسی قوم کی بربادی کی آخری کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اندر عدل کا نظام بگڑ جاتا ہے. لیکن ایک عدل اور ایک انصاف اور ایک توازن اور ایک بیلنس وہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی میں ہوتا ہے. انسانی زندگی کے اندر بھی جب بیلنس بگڑتا ہے تو انسانی سماج کے اندر اس سماج کو، جس سماج میں یہ توازن اور یہ بیلنس بگڑ جائے، اس سماج کو بھی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی انصاف اور نظام عدل کو اور بیلنس کو اور توازن کو قائم کر سکے. ایک آدمی کی ایک محبت اگر ماں باپ سے زیادہ ہو جاتی ہے، بیلنس اس کا بگڑ جاتا ہے، تو اس کا بیوی بچوں کی زندگی پر ظلم میں ظاہر ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان کی محبت بیوی بچوں کی محبت میں توازن کھو دیتی ہے تو اس کے ظلم کے نتائج اور اثرات خاندان کے دوسرے لوگوں، ماں باپ اور اس کے بھائی بہن کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. اگر ادھر بیلنس بگڑا تو ادھر ظلم ہوتا ہے، اور اگر ادھر بیلنس بگڑا تو ادھر ظلم ہوتا ہے. اور شریعت آسمانی شریعت نے نہ ادھر ظلم کرنے کی اجازت دی، نہ ادھر ظلم کرنے کی اجازت دی. اولاد کے لیے بہت ہی سنگین قسم کی وعیدیں بیان فرمائی، ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ پر ظلم اور زیادتی. اور شوہر اور باپ کے لیے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی بیویوں پر اور بچوں کو پر ظلم کرنے کے بارے میں. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے بلا وجہ کے ناراض ہوتے ہیں ان کو اللہ کل قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا. ہمارا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرفہ تعلیمات بیان کی جاتی ہیں. ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اولاد سے خوش رہیں اور ان کی بہترین تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی آخری حد تک کوشش کریں. اور اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی آخری حد تک فرما برداری کریں. اسی طرح معاشرے سماج کے اندر حکمرانوں کے اور رعایا کے حقوق، مالداروں کے اور غریبوں کے حقوق، غریبوں سے کیا چاہا گیا مطالبہ کیا گیا اور مالداروں سے کیا چاہا گیا اور کیا مطالبہ کیا، حکمرانوں سے کیا چاہا گیا اور کیا مطالبہ کیا گیا، اور عوام سے کیا چاہا گیا اور کیا مطالبہ کیا گیا. اسی طرح حاکم سے، محکوم سے، باس سے اور اس کے امپلائی سے ہر کسی کے حقوق اور ہر کسی کی ذمہ داریاں دونوں بیان کی گئی ہیں. صرف حقوق نہیں بیان کیے گئے، حقوق بھی بیان کیے گئے اور ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی. جب ہر شخص اپنا اپنا حق ادا کرے، جب اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو سماج میں سب کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. پھر ایجوٹیشن کرنے کی، میمورنڈم دینے کی، مظاہرے کرنے کی، جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کریں تو اولاد کے خود بخود حقوق ادا ہو جائیں گے. اولاد اپنی ذمہ داری ادا کرے تو ماں باپ کے خود بخود حقوق ادا ہو جائیں گے. شوہر بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے تو شوہر اور بیوی کے ذمہ داریاں ادا کرے تو شوہر اور بیوی کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. اس لیے حقوق طلبی کا مزاج نہیں بنایا گیا. آج جیسے ہے اپنے حق کے لیے لڑو، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی. اس لیے کہ جس سے تم حق طلب کر رہے ہو وہ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہارا حاکم ہے.
تم اس سے کہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. جب یہ سماج میں ہر طبقہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو سماج کے ہر طبقے کے حقوق خود بخود اس کو مل جائیں گے, لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو جب سے ان ظالموں کا, ان مغرب کے خونخوار درندوں کا نظام دنیا کے اندر آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ حقوق کے لیے لڑو. اسلام 1000 سال تک دنیا پر اسلام کا غلبہ رہا. آپ 1000 سال کی تاریخ میں کبھی آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ فلاں ملک کے فلاں طبقے نے اپنے حقوق کے لیے جنگ کی. طاقتور لوگ کمزور لوگوں کے حقوق مار رہے تھے تو ان طاقتور لوگوں سے ان طاقتور لوگوں نے تو جنگ کی غریبوں کے, کمزوروں کے حقوق کے مفاد اور اس کی حفاظت کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک حکومت نے غریبوں کے لیے جنگ کی. پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. بادشاہوں نے اپنے اقتدار کو پھیلانے کے لیے اور اپنے تختہ اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اور ملک کے چند قارونوں کو اور مالدار سے مالدار کرنے کے لیے کیا. انسانی تاریخ میں یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں, پوری دنیا کی, ہندوستان سے لے کر یونان تک, پورے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وقت کی ایک اسٹیبلشڈ حکومت نے, جو زبردست کرائسس میں تھی اس وقت. حضرت ابوبکر نے جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت ایک خطرناک قسم کا کرائسس کا سامنا تھا حکومت کو, اور انٹرنل امان سیکورٹی سب ختم ہو چکے تھے. جو اس وقت کا کیپٹل تھا وہ غیر محفوظ ہو گیا تھا. لیکن اس کرائسس کے دور میں بھی انہوں نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا کہ کوئی قوم غریبوں کا ایک اونٹ کی رسی کے برابر بھی حق اگر مارتی ہے تو ابو بکر ان سے جنگ لڑے گا. اینقص الدین وانا حی, اس کو انہوں نے غریبوں کے حقوق کو دین کا مسئلہ بنایا. یہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک حکمران نے ایک غریب کے حق کو اور اس کے مالی حق کو, ایک غریب کے مالی حق کو دین کا مسئلہ بنایا. کہا اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی بیشی ہو اور میرے زندہ رہتے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں ایک اونٹ کی رسی دیتا تھا اللہ کے رسول میں کے زمانے میں, تو خدا کی قسم میں اس سے جنگ لڑوں گا, وہ ایک رسی بھی اس سے وصول کروں گا. یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ یہ زکوٰۃ اور یہ صدقات کا نظام یہ سماج کے اندر کمزوروں, مظلوموں اور معاشی اور اقتصادی طور پر ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے ایک قیامت تک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا نظام تھا. یہ مالداروں سے مالداروں کو لے کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا نظام تھا. یہ غریبوں کا خون نچوڑ کر مالداروں کے پاس پیسہ بڑھانے کا نظام نہیں تھا. جو موجودہ دور ہے, یہ موجودہ دور کا نظام ہے یہ کہ غریبوں کا خون نچوڑو. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنے والا جب گنا وہ کرتا ہے, موجودہ دور کی حکومتیں گنے والی ہیں, وہ 5-8 مرتبے ڈالتا ہے اس کو مشین میں, لیکن پھر اس کو تسلی نہیں ہوتی, پھر اس کو وہ اور تھوڑا چھوٹا بناتا ہے, پھر پوری طاقت سے اس کے اندر گھساتا ہے, پھر اس کو تسلی نہیں ہوتی, پھر اس کو الٹتا پلٹتا ہے, پھر اور اس کو گھساتا ہے. یہ جتنے دنیا کے آئی ٹی کے نظام ہے, جتنے انکم ٹیکس, جتنے جی ایس ٹی, جتنے یہ مالداروں کو گنے کی مشین میں ڈالنے کے نظام نہیں ہے. یہ غریبوں کو گنے کی مشین میں ڈال کر بار بار ڈالو, 1 مرتبہ ڈالو, 2 مرتبہ ڈالو, یہاں سے جی ایس ٹی وصول کرو, وہاں سے جی ایس ٹی وصول کرو, ادھر سے جی ایس ٹی وصول کرو, ادھر سے جی ایس ٹی وصول کرو. جتنی جو 1 روپیے کی چیز جب تک 100 روپیے کی نہیں ہو جاتی ہے, ان غریبوں کا خون چوستے رہو, چوستے رہو, چوستے رہو, اور چوس کے کیا کرو,
یہ وقت کے قارونوں کے خزانوں میں اس کو بھرو. یہ وقت کے فرعون وقت کے قارونوں کی مفاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، امریکہ سے لے کر یہاں تک. ایک شخص بھی مستثنا نہیں ہے اس میں. پوری دنیا کے ملکوں میں سے ایک ملک بھی اور ایک ملک کا نظام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. یہ وہی دور ہے جس دور میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو کھڑا کیا تھا. تو اسلام نے یہ کہا کہ یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم. یہ اسلام کی جو فائنینشیل یا اکنامیکل پالیسی ہے اس کا خلاصہ ہے کہ مالداروں سے مال کو لیا جائے گا اور غریبوں میں بانٹا جائے گا. موجودہ دور کیا ہے؟ یؤخذ من فقرائہم ویرد الی اغنیائہم. غریبوں کا خون چوسا جائے گا اور مالداروں کے خزانے بھرے جائیں گے. یہ موجودہ دور کا نظام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام، اس کی جو پالیسی آپ نے بتائی تھی، ایک ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ ہے جو پوری پالیسی کو بتا رہا ہے. یؤخذ من اغنیائہم لکی لا تکون دولۃ بین الاغنیاء. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ جو فائنینشیل سسٹم رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ مال صرف مالداروں میں سرکولیٹ نہ ہوتا رہے، مالداروں سے نکل کے غریبوں تک آنا چاہیے. آج کا زمانہ کیا ہے کہ مال یہاں سے نچوڑ کر وہیں سرکولیٹ ہوتا ہے. یہ یہاں سے کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو، اس کا منہ بھرتا جاتا ہے. ملک کے حکمران اپنے وقت کے اس ملک کے قارونوں کے مفاد کے لیے پوری دنیا کا صدقہ اور چکر کاٹتے رہتے ہیں. ابھی انکل آئے ہیں، انکل سیم، وہ کس لیے آئے ہیں؟ اپنے ملک کے قارونوں کے خزانوں کو بھرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہی حال اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یؤخذ من اغنیائہم، مالداروں کے پاس میں جو مال ہے، قرآن نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم نے تمہارے پاس میں ڈپازٹ رکھا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ تمہاری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے دیا ہے تم کو، ہم نے رکھا ہے تمہارے پاس میں، تو وہاں سے لے کر یہاں دیا جائے گا. یہ ایک ایسی ویل بیلنس سوسائٹی قائم کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے. سارے نبیوں کی آمد کا مقصد قرآن نے یہی بیان کیا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کے اندر میں ایک مبنی بر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو. اور جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو سارے شعبوں کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ بہت اپنی روزمرہ کی زندگی کو مثال دے کر اب اس کو آپ ملکوں پر لے کر جائیے گا اور قوموں پر لے کر جائیے گا. میں نے بتایا تھا کہ محبت ایک بہت اچھا جذبہ ہے، بہت پاکیزہ جذبہ ہے، اور ماں باپ سے محبت تو بہت قیمتی جذبہ ہے. لیکن وہ بھی بیلنس اگر بگڑتا ہے تو ظلم کی شکل میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم ماں باپ کے لیے بیویوں پر اور بچوں پر ظلم کرو، اور بیوی بچوں کے لیے ماں باپ پر زیادتی کرو، ان کی نافرمانی کرو. ایسے ہی سماج کے دوسرے سارے شعبے ہیں. اقتصادیات کا شعبہ ہے، معاشی تقسیم کا شعبہ ہے کہ ریسورسز. اسلام یہ نہیں، یہ جو کہتا ہے نا کہ بھئی دنیا سے غریبی کو ختم کرو، یہ بے وقوفی جہالت کی بات ہے. دنیا سے غریبی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا میں غریب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو پوری ملک کا اور سماج کا نظام چلانا ہے اس میں یہ تقسیم کا ہونا لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، قرآن نے کہا تھا یہ آج سے 1500 سال پہلے. وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. دیکھو معاشی طور پر کسی کو ہم نے غریب بنایا ہے، کسی کو ہم نے امیر بنایا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا،
تاکہ سب ایک دوسرے کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھا کر کام اپنے اپنے نکالتے رہیں۔ اگر سماج میں سب کے سب اڈانی اور امبانی بن جائیں تو آپ سوچو کہ کیا ہوگا؟ پاسبل ہے یہ؟ انسان کی یہ اس جو امتحان کی زمین ہے یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت میں سب مالدار رہیں گے، سب عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما رہیں گے، لیکن دنیا میں عبد الرحمن ابن عوف ایک ہی رہیں گے، عثمان ابن عفان ایک ہی رہیں گے رضی اللہ عنہما، اور دنیا کے اندر بلال، یاسر اور فلاں اور فلاں اور فلاں وہ بہت رہیں گے۔ تو غریب ختم ہو جائے یا غریبی ختم ہو جائے یہ ایک ان پریکٹیکیبل بات ہے، یہ دھوکہ ہے۔ حکومتوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس قسم کے دھوکے دیے کہ ہمارا مینیفیسٹو الیکشن کا غریبی ختم کرنا ہے، حالانکہ غریبی ختم کرنا نہیں ہوتا ہے، غریب کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اتنا چوسنا ہے، اتنا چوسنا ہے کہ غریب بیچارہ مر جائے، خودکشی کر جائے، کسان خودکشی پہ خودکشی کرے، اور سماج کے اندر خودکشیاں اور فرسٹریشن اور ڈپریشن اور مایوسی عام ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگیوں کو ختم کر دے۔ موجودہ دور کی حکومتوں کا الیکشن کا مینیفیسٹو اصلاً یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ ملک سے ہم غریبی ختم کریں گے، ہر کسی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالیں گے۔ 15 لاکھ روپے ملنے کے بعد میں وہ پھر آپ کے گارڈن میں آ کے گارڈننگ کرے گا، آپ کے گھر میں آ کر وہ غریب عورت جھاڑو پوچھا لگائے گی، آپ کی اماں کو اور آپ کی بیوی کو گھر کا جھاڑو پوچھا دینا پڑے گا، اور جتنے کام ہیں سماج کے اندر وہ سب بیلنس اس کا سب بگڑ جائے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو اسلام نے یہ کیا ہے کہ دیکھو غریب اپنی غربت کے ساتھ میں ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ غریب کو مالدار بنانے کی اسکیم نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے یہ۔ بھئی جس کو اللہ نے امتحان کے لیے غریب پیدا کیا، ریسورسز اس کو کم دیے، کوششوں کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو یہ خدا کا ایک نظام ہے، یہ نظام تکوینی ہے۔ تو جو جہاں رہے وہاں اس کی ضرورتیں اس کے اعتبار سے پوری ہوتی رہیں۔ یہ غریب سے یہ کہا گیا کہ خبردار تیری نگاہ ہمیشہ اللہ پر ہونی چاہیے، مالدار کے مال پر تیری نگاہ کبھی نہیں جانا چاہیے، اور اس کو بھی شرک قرار دیا گیا۔ اور مالدار سے یہ کہا گیا کہ خبردار اس علاقے کے کسی غریب کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے مظلومانہ آہ بھرے کہ یا اللہ میرا اور میرے بچوں کا یہ مسئلہ ہے، کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے کم سے کم اپنے پاس سے اس کو پورا کر دے۔ کہا کہ کسی غریب کی آہ میرے پاس نہیں آنا چاہیے، مالداروں سے یہ کہا گیا۔ اور غریبوں سے یہ کہا گیا کہ خبردار کسی مالدار کے مال کی طرف لالچ کی اور حرص کی نگاہ نہ ڈالنا، جب موقع آئے جو ضرورت پڑے اللہ کے سامنے پیش کرو۔ یہ بیلنس پیدا کیا گیا ہے۔ اور مالداروں کے مال کو کہا گیا کہ یہ اپنی مالداروں کے اندر اس کو سرکولیٹ ہونے کا سسٹم مت لگاؤ، اس کی نکاسی کا راستہ اس کو نشیب کی طرف بہاؤ، فراس کی طرف اوپر مت بہاؤ، اوپر مت چلاؤ، اس کو آرٹیفیشل طریقے سے اس کو بہاؤ، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، چیریٹی کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے، این جی اوز کے ذریعے سے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو سماج کے اندر بہاؤ۔ یہ پیسہ اوپر ہی اوپر سرکولیٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ پیسہ نیچے آنا چاہیے۔ یہ ایسا بیلنس، ایک نظام بگڑتا ہے تو کئی نظاموں کے اندر میں فساد برپا ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام آ کر دنیا کے اندر، اور انبیاء کے جانشین جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر شام کے سفر پر گئے تو انہوں نے جابیہ کے مقام پر ایک چوراہے پر ایک نابینا شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟
اس لیے کہ یہ سماجی بہبود پر مبنی نظام تھا، یہ اسلام کا نظام سوشل ویلفیئر سسٹم تھا جس کو آج کل کہا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ یہودی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تب تو اور شرم کی بات ہے، کہا کہ یہ جب جوان تھا تم نے اس سے ٹیکس لیا، اور جب یہ نابینا معذور اور بوڑھا ہو گیا تو اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کہا خبردار، عمر کی مملکت میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو بھیک نہیں مانگے گا۔ جب معذور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، نابینا ہو جائے گا، کمانے کے لائق نہیں رہے گا تو حکومت اس کا خرچ سنبھالے گی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے مشرک ہو چاہے مسلمان ہو۔ یہ ہے مبنی بر عدل نظام، 1000 سال تک دنیا کے اندر رہا ہے، یہ کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ خلفائے راشدین کا زمانے کی اچھائی وہ نبوت کے پیرلل میں تھی، ورنہ اور دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں گناہگار سے گناہگار مسلمان بادشاہوں کا زمانہ بھی بہت اچھا زمانہ تھا۔ سلطان سلیم تھا یا سلطان یلدرم تھا، میں بھول گیا ہوں، ترکی کا حکمران تھا، خلیفہ تھا، ایشیا، افریقہ، یورپ، 3 بر اعظموں کا حکمران تھا، 3 بر اعظموں کا۔ کہتے ہیں کہ پولینڈ کے اندر آج بھی وہ پل موجود ہے۔ یورپ کے دورے پر نکلا، شاہی سواری جا رہی تھی تو اس پل کے شروع میں ایک بڑھیا آگے بڑھی تو فوجیوں نے ہٹایا اس کو، روکو ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ سلطان نے حکم دیا کہ نہیں، آنے دو آنے دو۔ وہ بڑھیا آئی اور اس نے وہ بادشاہ کے رتھ کی اور اس کی جو ہے سواری کی، اس کے گھوڑوں کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ سلطان تو اس بوڑھی کا انصاف اس پل پر کرے گا یا آخرت کے پل پر کرے گا، تجھے اختیار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سلطان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اپنے شاہی رتھ سے اور شاہی سواری سے اتر گیا نیچے اور تاج اتار کر اس نے رکھ دیا باہر اور کہا کہ اماں کیا بات ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آخرت کے پل کے اوپر تیرا انصاف دلا سکوں تجھے، میں اس پل پر چڑھنے سے پہلے تیرا انصاف دلاؤں گا، کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ بوڑھیا ہوں، میرے پاس چند گائیں تھی، میں ان گایوں کا دودھ نکال کر بیچ کر اپنا خرچہ پانی چلاتی تھی، تیرے فوجی ادھر سے گزرے، انہوں نے ان گایوں کو لوٹ لیا اور کاٹ کے کھا گئے، اب میں بھوکی مر رہی ہوں، میرا کوئی ریسورس نہیں ہے۔ اسی وقت اس نے کہا کہ میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں، فوراً گرفتار کر کے ان فوجیوں کو لایا جائے۔ سلطان وہیں کھڑا رہا پل کے اوپر۔ یہ وہ سلطان ہے جو 3 بر اعظموں کا حکمران ہے، ایشیا، افریقہ اور یورپ کا۔ اور فوراً بھگدڑ مچی اور فوراً جو ہے کون تھا بھائی اس علاقے میں، کس کی ڈیوٹی لگی تھی، کون سے فوجی لوگ تھے، فوراً ان کو اریسٹ کر کے سامنے لایا گیا۔ ایک تو سلطان نے ان کو، اس بڑھیا کو جو اس کی گائیں تھی اس سے بہت زیادہ اس کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ اماں یہ تیرے مجرم حاضر ہیں، جو سزا تو ان کی تجویز کرے گی اسی وقت نافذ کروں گا سزا، اس لیے کہ میں ہی عدالت ہوں اور میں ہی منصف ہوں۔ تو یہ 1000 سال تک دنیا کے اندر یہ نظام رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ایک شرابی بادشاہ جہانگیر اپنے محل کی چھت پر 1 گھنٹہ عدل جہانگیری مشہور ہے، کوئی غریب آدمی رات کے 2 بجے آ کر گھنٹہ بجاتا تھا تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تو نے بادشاہ کے آرام میں خلل کیا، دن میں جب عدالت لگی تھی کہاں مر گیا تھا، رات کے 2 بجے عدالت لگتی تھی، رات کے 2 بجے قاضی کو حاضر کیا جایا کرتا تھا اور رات کے 2 بجے اس مظلوم کو اس کا انصاف دلایا جاتا تھا۔ یہ وہ نظام تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کی زندگی کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو اور مبنی بر عدل ایک سماج اور ایک سوسائٹی بنے جس میں ہر طبقہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو اور ہر طبقے کی ذمہ داریاں خود بخود ادا ہو رہی ہیں۔ مالدار اپنا مال لیے غریبوں کی بستیوں میں بھٹک رہے ہیں اور غریب اتنی ہی بے نیازی سے مالدار کے مال کی طرف للچائی ہوئی نگاہ نہ دیکھتے ہوں۔ اور یہ دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ رہے ہیں، یہ کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو یہ جو بدبخت اور بدنصیب قوم آئی ہے یورپین اقوام،
انہوں نے آ کر دنیا کے اندر ایک تو پہلا یہ کام کیا کہ دنیا سے، انسانی زندگی سے بیلنس کو بگاڑ دیا، اور ایک بدترین لوٹ کھسوٹ کا ایک نظام قائم کیا۔ ایک جیسے کوئی ہفتہ وصول، بمبئی کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں ہفتہ وصولی کے جیسے لیے نکلتا ہے، ویسے ملک کے دنیا کے سپر پاوروں کے حکمران نکلتے ہیں مڈل ایسٹ میں ہفتہ وصولی کی۔ یہ جو چل رہا تھا ابھی، یہ ہفتہ وصولی کا وہ تھا۔ اب وہ بہت چونکہ شان و شوکت کے ساتھ میں تھا، یہ ان غلام بادشاہوں سے ہفتہ وصول کرنے کے لیے آیا، اور یہ ہفتہ وصولی کس کے لیے ہو رہی تھی؟ یہ قارونوں کے لیے ہو رہی تھی، قارونوں کے خزانوں کو بھرنے کے لیے ہو رہی تھی۔ یہی قارون ان کو پالتے ہیں، الیکشنوں میں ان کو فنڈز دیتے ہیں، اور انہی قارونوں کے مفاد کے لیے وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میں اب اس کو بہت زیادہ کھول کے نہیں بول سکتا، اپنے پورے کیریئر کو اور اپنے پورے امیج کو اور اپنی پوری عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں ان قارونوں کے مفاد کے لیے، اس لیے کہ ان قارونوں ہی نے تو ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی دور ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے تقریباً 700-800-900 سال پہلے، اور ایک مبنی بر عدل نظام آنے والا تھا دنیا کے اندر، رحمت للعالمین آنے والے تھے۔ تو ان رحمت للعالمین کے اس رحمت والے نظام کی دنیا میں بقا ہو، اور تمام تر شیاطینی اور دجالی طاقتوں کے مقابلے میں کم سے کم 1000 سال تک وہ دنیا میں نظام قائم رہے، اس کے لیے اللہ نے تیاری وہاں سے شروع کی۔ یہ جو سورہ کہف کا جو آخری واقعہ ہے، یہ ایک تمہید تھی بات۔ اب میں ذوالقرنین کا جو قرآن نے ان کے جو لقب لیا ہے کہ 2 زمانوں والا، 2 پیریڈ والا، ایک پیریڈ یہ ہے اور ایک پیریڈ وہ تھا۔ ایک شخص نے، سائرس دا گریٹ نے، پورے عالم کے اندر میں عدل اور انصاف اور سماجی عدم مساوات کو ختم کیا تھا، معاشی عدم مساوات کو ختم کیا تھا، اور انصاف کا اور امن و امان کا ایک عالمی نظام قائم کیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید اس کی تشریح آگے چل کر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔